اہل بابل بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی سے بت پرستی کے بارے میں مناظرہ کیا تھا اور مجسموں کو توڑ پھوڑ کر ان کی تحقیر و تذلیل کر کے ان کا باطل ہونا واضح فرمایا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، یہ تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے دوستی سے انکار کر دو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ظالم کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو دعوت و فکر دینے کے لیے ایک زبردست تدبیر اختیار کی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے اچھی طرح واقف تھے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں تھے. اس سے پتا چلا کہ باپ دادا کا جو طور طریقہ ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ طور طریقہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بنایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے. تو وہ بولے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ بولے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کے آئے ہو یا کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. میں اس بات کا گواہ ہوں، میں اس کا قائل ہوں. اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، سنو، اگر تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا، اس بتوں کو توڑ پھوڑ کر ریسا ریسا کر دوں گا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. پھر کہنے لگے کہ ہمارے معبود کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا؟ جب وہ لوگ واپس آئے میلے سے گھوم کر کے تو کفار مشرکین نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہی ہوگا. لوگوں نے کہا کہ میں نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جن کا نام ابراہیم ہے، جاؤ اس ابراہیم کو بلا کے لے کر کے آؤ. وہ بولے لاؤ، لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم گواہ کریں. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام بھلا کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے؟ بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، جو بڑا بت جس کے کندھے پر کلہاری لٹکی ہے نا، وہ بڑا بت نے کیا ہوگا. اگر یہ بولتے ہیں تو آپ ان کے بت سے پوچھ لو نا. انہوں نے کہا اپنے دل میں غور کیا. وہ لوگ آپس میں کہنے لگے یار یہ تو بت بولتا نہیں ہے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو. پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر اپنے سر کو نیچا کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا. جب جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بولتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تم کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تم سے یہ بات کر سکتا ہے. تم پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. کیا تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ان چیز کو تم پوچھتے ہو؟ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، پھر تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں ان کی تم پوچھتے ہو؟ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تمہیں آپس میں وہ لوگ مشورہ کرنے لگے اگر تمہیں اپنے معبود کا انتقام لینا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو چلو اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. تو سب نے حکم دیا کہ جاؤ لکڑی کو اکٹھا کرو اور ان کو آگ میں ڈال دو. پھر آگ میں ڈال دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ ابراہیم کے اوپر یہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا.